زبور 66 میر مغنی کے لیے گیت یعنی مزمور۔ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار، اس کے نام کے جلال کا گیت گاؤ، ستائش کرتے ہوئے اس کی تمجید کرو۔ خدا سے کہو تیرے کام کیا ہی محیب ہیں، تیری بڑی قدرت کے باعث تیرے دشمن عاجزی کریں گے۔ ساری زمین تجھے سجدہ کرے گی اور تیرے حضور گائے گی، وہ تیرے نام کے گیت گائیں گے۔ سیلا۔ آؤ اور خدا کے کاموں کو دیکھو، بنی آدم کے ساتھ وہ اپنے سلوک میں محیب ہے۔ اس نے سمندر کو خشک زمین بنا دیا، وہ دریا میں سے پیدل گزر گئے، وہاں ہم نے اس میں خوشی منائی۔ وہ اپنی قدرت سے اب تک سلطنت کرے گا، اس کی آنکھیں قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں۔ سرکش لوگ تکبر نہ کریں۔ سیلا۔ اے لوگو ہمارے خدا کو مبارک کہو اور اس کی تعریف میں آواز بلند کرو۔ وہی ہماری جان کو زندہ رکھتا ہے اور ہمارے پاؤں کو پھسلنے نہیں دیتا۔ کیونکہ اے خدا تو نے ہمیں آزما لیا ہے، تو نے ہمیں ایسا تایا جیسے چاندی تائی جاتی ہے۔ تو نے ہمیں جال میں پھنسایا اور ہماری کمر پر بھاری بوجھ رکھا۔ تو نے سواروں کو ہمارے سروں پر سے گزارا۔ ہم آگ میں سے اور پانی میں سے ہو کر گزرے، لیکن تو ہم کو فراوانی کی جگہ میں نکال لایا۔ میں سوختنی قربانیاں لے کر تیرے گھر میں داخل ہوں گا اور اپنی منتیں تیرے حضور ادا کروں گا، جو مصیبت کے وقت میرے لبوں سے نکلیں اور میں نے اپنے منہ سے مانی۔ میں موٹے موٹے جانوروں کی سوختنی قربانیاں مینڈوں کی خوشبو کے ساتھ چڑھاؤں گا۔ میں بیل اور بکرے گزرانوں گا۔ سیلا۔ اے خدا سے ڈرنے والو سب آؤ سنو، اور میں بتاؤں گا کہ اس نے میری جان کے لیے کیا 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 ہے۔ میں نے اپنے منہ سے اس کو پکارا، اس کی تمجید میری زبان سے ہوئی۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا، لیکن خدا نے یقیناً سن لیا ہے، اس نے میری دعا کی آواز پر کان لگایا ہے۔ خدا مبارک ہو جس نے نہ تو میری دعا کو رد کیا اور نہ اپنی شفقت کو مجھ سے باز رکھا۔ زبور 67 میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ مزمور یعنی گیت۔ خدا ہم پر رحم کرے اور ہم کو برکت بخشے اور اپنے چہرہ کو ہم پر جلوہ گر فرمائے۔ سیلا۔ تاکہ تیری راہ زمین پر ظاہر ہو جائے اور تیری نجات سب قوموں پر۔ اے خدا لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں، امتیں خوش ہوں اور خوشی سے للکاریں، کیونکہ تو راستی سے لوگوں کی عدالت کرے گا اور زمین کی امتوں پر حکومت کرے گا۔ سیلا۔ اے خدا لوگ تیری تعریف کریں، سب لوگ تیری تعریف کریں۔ زمین نے اپنی پیداوار دے دی، خدا یعنی ہمارا خدا ہم کو برکت دے گا۔ خدا ہم کو برکت دے گا اور زمین کی انتہا تک سب لوگ اس کا ڈر مانیں گے۔ زبور 68 میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور یعنی گیت۔ خدا اٹھے، اس کے دشمن پراگندہ ہوں، اس سے عداوت رکھنے والے اس کے سامنے سے بھاگ جائیں۔ جیسے دھواں اڑ جاتا ہے ویسے ہی تو ان کو اڑا دے، جیسے موم آگ کے سامنے پگھل جاتا ہے ویسے ہی شریر خدا کے حضور فنا ہو جائیں۔ لیکن صادق خوشی منائیں، وہ خدا کے حضور شادمان ہوں، بلکہ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ خدا کے لیے گاؤ، اس کے نام کی مدح سرائی کرو، صحرا کے سوار کے لیے شاہراہ تیار کرو۔ اس کا نام یا ہے اور تم اس کے حضور شادمان ہو۔ خدا اپنے مقدس مقام میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا داد رس ہے۔ خدا تنہا کو خاندان بخشتا ہے اور قیدیوں کو آزاد کر کے اقبال مند کرتا ہے، لیکن سرکش خشک زمین میں رہتے ہیں۔ اے خدا
جب تو اپنے لوگوں کے آگے آگے چلا، جب تو بیابان میں سے گزرا تو زمین کانپ اٹھی، خدا کے حضور آسمان گر پڑے، بلکہ کوہ سینا بھی خدا کے حضور، اسرائیل کے خدا کے حضور کانپ اٹھا۔ اے خدا، تو نے خوب میں برسایا، تو نے اپنی خوش میراث کو تازگی بخشی، تیرے لوگ اس میں بسنے لگے۔ اے خدا، تو نے اپنے فیض سے غریبوں کے لیے اسے تیار کیا۔ خداوند حکم دیتا ہے، خوشخبری دینے والیاں فوج کی فوج ہیں، لشکروں کے بادشاہ بھاگتے ہیں، وہ بھاگ جاتے ہیں، اور عورت گھر میں بیٹھی بیٹھی لوٹ کا مال بانٹتی ہے۔ جب تم بھیڑ سالوں میں پڑے رہتے ہو تو اس کبوتر کی مانند ہوگے جس کے بازو گویا چاندی سے اور پر خالص سونے سے منڈے ہوئے ہوں۔ جب قادر مطلق نے بادشاہوں کو اس میں پراگندہ کیا تو ایسا حال ہو گیا گویا سلمون پر برف پڑ رہی تھی۔ بسن کا پہاڑ خدا کا پہاڑ ہے، بسن کا پہاڑ اونچا پہاڑ ہے۔ اے اونچے پہاڑوں، تم اس پہاڑ کو کیوں تاکتے ہو جسے خدا نے اپنی سکونت کے لیے پسند کیا ہے؟ بلکہ خداوند اس میں اب تک رہے گا۔ خدا کے رتھ 20,000 بلکہ ہزار ہا ہزار ہیں۔ خداوند جیسا کوہ سینا میں ویسا ہی ان کے درمیان مقدس میں ہے۔ تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے، تاکہ خداوند خدا ان کے ساتھ رہے۔ خداوند مبارک ہو جو ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، وہی ہمارا نجات دینے والا خدا ہے۔ سیلا۔ خدا ہمارے لیے چھڑانے والا خدا ہے، اور موت سے بچنے کی راہیں بھی خداوند خدا کی ہیں، لیکن خداوند اپنے دشمنوں کے سر کو اور متواتر گناہ کرنے والے کی بالدار کھوپڑی کو چیر ڈالے گا۔ خداوند نے فرمایا، میں ان کو بسن سے نکال لاؤں گا، میں ان کو سمندر کی تہہ سے نکال لاؤں گا، تاکہ تو اپنا پاؤں خون سے تر کرے اور تیرے دشمن تیرے کتوں کے منہ کا نوالا بنے۔ اے خدا، لوگوں نے تیری آمد دیکھی، مقدس میں میرے خدا میرے بادشاہ کی آمد۔ گانے والے آگے آگے اور بجانے والے پیچھے پیچھے چلے، دف بجانے والی جوان لڑکیاں بیچ میں۔ تم جو اسرائیل کے چشمہ سے ہو، خداوند کو مبارک کہو۔ ہاں، مجمع میں خدا کو مبارک کہو، وہاں چھوٹا بنیامین ان کا حاکم ہے۔ یہودا کے امراء اور ان کے مشیر، زبولون کے امراء اور نفتالی کے امراء ہیں۔ تیرے خدا نے تیری پائیداری کا حکم دیا ہے۔ اے خدا، جو کچھ تو نے ہمارے لیے کیا ہے اسے پائیداری بخش۔ تیری ہیکل کے سبب سے جو یروشلم میں ہے، بادشاہ تیرے پاس ہدیے لائیں گے۔ تو نیستان کے جنگلی جانوروں کو دھمکا دے، سانڈوں کے غول کو اور قوموں کے بچڑوں کو جو چاندی کے سکوں کو پامال کرتے ہیں۔ اس نے جنگجو قوموں کو پراگندہ کر دیا ہے۔ امراء مصر سے آئیں گے، کوش خدا کی طرف اپنے ہاتھ بڑھانے میں جلدی کرے گا۔ اے زمین کی مملکتوں، خدا کے لیے گاؤ، خداوند کی مدح سرائی کرو۔ سیلا۔ اسی کی جو قدیم فلک الافلاک پر سوار ہے، دیکھو وہ اپنی آواز بلند کرتا ہے، اس کی آواز میں قدرت ہے۔ خدا ہی کی تعظیم کرو، اس کی حشمت اسرائیل میں ہے اور اس کی قدرت افلاک پر۔ اے خدا، تو اپنے مقدسوں میں محیب ہے۔ اسرائیل کا خدا ہی اپنے لوگوں کو زور اور توانائی بخشتا ہے۔ خدا مبارک ہو۔ زبور 69۔ میر مغنی کے لیے شوشنیم کے سر پر داؤد کا مزمور۔ اے خدا، مجھ کو بچا لے، کیونکہ پانی میری جان تک آ پہنچا ہے۔ میں گہری دلدل میں دھسا جاتا ہوں، جہاں کھڑا نہیں رہا جاتا۔ میں گہرے پانی میں
آ پڑا ہوں جہاں سیلاب میرے سر پر سے گزرتے ہیں۔ میں چلاتے چلاتے تھک گیا، میرا گلا سوکھ گیا، میری آنکھیں اپنے خدا کے انتظار میں پتھرا گئیں۔ مجھ سے بے سبب عداوت رکھنے والے میرے سر کے بالوں سے زیادہ ہیں، میری ہلاکت کے خواہاں اور ناحق دشمن زبردست ہیں۔ پس جو میں نے چھینا نہیں مجھے دینا پڑا۔ اے خدا، تو میری حماقت سے واقف ہے اور میرے گناہ تجھ سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، تیری آس رکھنے والے میرے سبب سے شرمندہ نہ ہوں۔ اے اسرائیل کے خدا، تیرے طالب میرے سبب سے رسوا نہ ہوں، کیونکہ تیرے نام کی خاطر میں نے ملامت اٹھائی ہے۔ شرمندگی میرے منہ پر چھا گئی ہے۔ میں اپنے بھائیوں کے نزدیک بیگانہ بنا ہوں اور اپنی ماں کے فرزندوں کے نزدیک اجنبی، کیونکہ تیرے گھر کی غیرت مجھے کھا گئی اور تجھ کو ملامت کرنے والوں کی ملامتیں مجھ پر آ پڑیں۔ میرے روزہ رکھنے سے میری جان نے زاری کی اور یہ بھی میری ملامت کا باعث ہوا۔ جب میں نے ٹاٹ اوڑھا تو ان کے لیے ضرب المثل ٹھہرا۔ پھاٹک پر بیٹھنے والوں میں میرا ہی ذکر رہتا ہے اور میں نشہ بازوں کا گیت ہوں۔ لیکن اے خداوند، تیری خوشنودی کے وقت میری دعا تجھ ہی سے ہے۔ اے خدا، اپنی شفقت کی فراوانی سے اپنی نجات کی سچائی میں جواب دے۔ مجھے دلدل میں سے نکال لے اور دھنسنے نہ دے۔ مجھ سے عداوت رکھنے والے اور گہرے پانی سے مجھے بچا لے۔ میں سیلاب میں ڈوب نہ جاؤں اور گہراؤ مجھے نگل نہ جائے، اور پاتال مجھ پر اپنا منہ بند نہ کر لے۔ اے خداوند، مجھے جواب دے، کیونکہ تیری شفقت خوب ہے۔ اپنی رحمتوں کی کثرت کے مطابق میری طرف متوجہ ہو۔ اپنے بندہ سے روپوشی نہ کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ جلد مجھے جواب دے، میری جان کے پاس آ کر اسے چھڑا لے۔ میرے دشمنوں کے روبرو میرا فدیہ دے۔ تو میری ملامت اور شرمندگی اور رسوائی سے واقف ہے۔ میرے دشمن سب کے سب تیرے سامنے ہیں۔ ملامت نے میرا دل توڑ دیا، میں بہت اداس ہوں، اور میں اسی انتظار میں رہا کہ کوئی ترس کھائے پر کوئی نہ تھا، اور تسلی دینے والوں کا منتظر رہا پر کوئی نہ ملا۔ انہوں نے مجھے کھانے کو اندرائن بھی دیا، اور میری پیاس بجھانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ ان کا دسترخوان ان کے لیے پھندا ہو جائے، اور جب وہ امن سے ہوں تو جال بن جائے۔ ان کی آنکھیں تاریک ہو جائیں تاکہ وہ دیکھ نہ سکیں، اور ان کی کمریں ہمیشہ کانپتی رہیں۔ اپنا غضب ان پر انڈیل دے، اور تیرا شدید قہر ان پر آ پڑے۔ ان کا مسکن اجڑ جائے، ان کے خیموں میں کوئی نہ بسے، کیونکہ وہ اس کو جسے تو نے مارا ہے ستاتے ہیں، اور جن کو تو نے زخمی کیا ہے ان کے دکھ کا چرچا کرتے ہیں۔ ان کے گناہ پر گناہ بڑھا، اور وہ تیری صداقت میں داخل نہ ہوں۔ ان کے نام کتاب حیات سے مٹا دیے جائیں، اور صادقوں کے ساتھ مندرج نہ ہوں۔ لیکن میں تو غریب اور غمگین ہوں۔ اے خدا، تیری نجات مجھے سر بلند کرے۔ میں گیت گا کر خدا کے نام کی تعریف کروں گا، اور شکر گزاری کے ساتھ اس کی تمجید کروں گا۔ یہ خداوند کو بیل سے زیادہ پسند ہوگا، بلکہ سینگ اور کھر والے بچھڑے سے زیادہ۔ حلیم اسے دیکھ کر خوش ہوئے ہیں۔ اے خدا کے طالبوں، تمہارے دل زندہ رہیں، کیونکہ خداوند محتاجوں کی سنتا ہے اور اپنے قیدیوں کو حقیر نہیں جانتا۔ آسمان اور زمین اس کی تعریف کریں، اور سمندر اور جو کچھ ان میں چلتا پھرتا ہے، کیونکہ خدا سیون کو بچائے گا اور یہودا کے شہروں کو بنائے گا، اور وہ وہاں بسیں گے اور اس کے وارث ہوں گے۔ اس کے بندوں کی نسل بھی اس کی مالک ہوگی، اور اس کے نام سے محبت رکھنے والے اس میں بسیں گے۔ زبور 70۔ میر مغنی کے لیے داؤد کا مزمور، یادگار کے لیے۔
اے خدا مجھے چھڑانے کے لیے، اے خداوند میری مدد کے لیے جلدی کر۔ جو میری جان کو ہلاک کرنے کے در پہ ہیں وہ سب شرمندہ اور خجل ہوں۔ جو میرے نقصان سے خوش ہیں وہ پسپا اور رسوا ہوں۔ آہا ہا کرنے والے اپنی رسوائی کی وجہ سے پسپا ہوں۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں۔ تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خدا کی تمجید ہو، پر میں غریب اور محتاج ہوں۔ اے خدا میرے پاس جلد آ، میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے خداوند دیر نہ کر۔ زبور 71۔ اے خداوند تو ہی میری پناہ ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے۔ اپنی صداقت میں مجھے رہائی دے اور چھڑا۔ میری طرف کان لگا اور مجھے بچا لے۔ تو میرے لیے سکونت کی چٹان ہو جہاں میں برابر جا سکوں۔ تو نے میرے بچانے کا حکم دے دیا ہے، کیونکہ میری چٹان اور میرا کلا تو ہی ہے۔ اے میرے خدا مجھے شریر کے ہاتھ سے، ناراست اور بے درد آدمی کے ہاتھ سے چھڑا، کیونکہ اے خداوند خدا تو ہی میری امید ہے۔ لڑکپن سے میرا توکل تجھ ہی پر ہے۔ تو پیدائش ہی سے مجھے سنبھالتا آیا ہے۔ تو میری ماں کے بطن ہی سے میرا شفیق رہا ہے۔ سو میں سدا تیری ستائش کرتا رہوں گا۔ میں بہتوں کے لیے حیرت کا باعث ہوں، لیکن تو میری محکم پناہ گاہ ہے۔ میرا منہ تیری ستائش سے اور تیری تعظیم سے دن بھر پر رہے گا۔ بڑھاپے کے وقت مجھے ترک نہ کر، میری ضعیفی میں مجھے چھوڑ نہ دے، کیونکہ میرے دشمن میرے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور جو میری جان کی گھات میں ہیں وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس کا پیچھا کرو اور پکڑ لو، کیونکہ چھڑانے والا کوئی نہیں۔ اے خدا مجھ سے دور نہ رہے۔ اے میرے خدا میری مدد کے لیے جلدی کر۔ میری جان کے مخالف شرمندہ اور فنا ہو جائیں۔ میرا نقصان چاہنے والے ملامت اور رسوائی سے ملبس ہوں، لیکن میں ہمیشہ امید رکھوں گا اور تیری تعریف اور بھی زیادہ کیا کروں گا۔ میرا منہ تیری صداقت کا اور تیری نجات کا بیان دن بھر کرے گا، کیونکہ مجھے ان کا شمار معلوم نہیں۔ میں خداوند خدا کی قدرت کے کاموں کا اظہار کروں گا۔ میں صرف تیری ہی صداقت کا ذکر کروں گا۔ اے خدا تو مجھے بچپن سے سکھاتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائب کا بیان کرتا رہا ہوں۔ اے خدا جب میں بوڑھا اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا، جب تک کہ میں تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ کر دوں۔ اے خدا تیری صداقت بھی بہت بلند ہے۔ اے خدا تیری مانند کون ہے جس نے بڑے بڑے کام کیے ہیں؟ تو جس نے ہم کو بہت اور سخت تکلیفیں دکھائی ہیں، پھر ہم کو زندہ کرے گا اور زمین کے اسفل سے ہمیں پھر اوپر لے آئے گا۔ تو میری عظمت کو بڑھا اور پھر کر مجھے تسلی دے۔ اے میرے خدا میں بربط پر تیری سچائی کی حمد کروں گا۔ اے اسرائیل کے قدوس میں ستار کے ساتھ تیری مدح سرائی کروں گا۔ جب میں تیری مدح سرائی کروں گا تو میرے ہونٹ نہایت شادمان ہوں گے، اور میری جان بھی جس کا تو نے فدیہ دیا ہے، اور میری زبان دن بھر تیری صداقت کا ذکر کرے گی، کیونکہ میرا نقصان چاہنے والے شرمندہ اور پشیمان ہوئے ہیں۔ زبور 72۔ سلیمان کا مزمور۔ اے خدا بادشاہ کو اپنے احکام اور شہزادہ کو اپنی صداقت عطا فرما۔ وہ صداقت سے تیرے لوگوں کی اور انصاف سے تیرے غریبوں کی عدالت کرے گا۔ ان لوگوں کے لیے پہاڑوں سے سلامتی کے اور پہاڑیوں سے صداقت کے پھل پیدا ہوں گے۔
وہ ان لوگوں کے غریبوں کی عدالت کرے گا، وہ محتاجوں کی اولاد کو بچائے گا اور ظالم کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ جب تک سورج اور چاند قائم ہیں، لوگ نسل در نسل تجھ سے ڈرتے رہیں گے۔ وہ کٹی ہوئی گھاس پر مے کی مانند اور زمین کو سیراب کرنے والی بارش کی طرح نازل ہوگا۔ اس کے ایام میں صادق برومند ہوں گے، اور جب تک چاند قائم ہے خوب امن رہے گا۔ اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے زمین کی انتہا تک ہوگی۔ بیابان کے رہنے والے اس کے آگے جھکیں گے اور اس کے دشمن خاک چاٹیں گے۔ ترسیس کے جزیروں کے بادشاہ نظریں گزرانیں گے، سبا اور سیبا کے بادشاہ ہدیے لائیں گے، بلکہ سب بادشاہ اس کے سامنے سرنگون ہوں گے۔ کل قومیں اس کی متی ہوں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہیں چھڑائے گا۔ وہ غریب اور محتاج پر ترس کھائے گا اور محتاجوں کی جان کو بچائے گا۔ وہ فدیہ دے کر ان کی جان کو ظلم اور جبر سے چھڑائے گا، اور ان کا خون اس کی نظر میں بیش قیمت ہوگا۔ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ لوگ برابر اس کے حق میں دعا کریں گے، وہ دن بھر اسے دعا دیں گے۔ زمین میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر اناج کی افراط ہوگی، ان کا پھل لبنان کے درختوں کی طرح جھومے گا، اور شہر والے زمین کی گھاس کی مانند ہرے بھرے ہوں گے۔ اس کا نام ہمیشہ قائم رہے گا، جب تک سورج ہے اس کا نام رہے گا، اور لوگ اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ سب قومیں اسے خوش نصیب کہیں گی۔ خداوند خدا اسرائیل کا خدا مبارک ہو، وہی عجیب و غریب کام کرتا ہے، اس کا جلیل نام ہمیشہ کے لیے مبارک ہو، اور ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہو۔ آمین ثم آمین۔ داؤد بن یسی کی دعائیں تمام ہوئیں۔ زبور کی کتاب المقدس، تیسری کتاب، زبور 73، آصف کا مزمور۔ بے شک خدا اسرائیل پر یعنی پاک دلوں پر مہربان ہے، لیکن میرے پاؤں تو پھسلنے کو تھے، میرے قدم قریباً لغزش کھا چکے تھے، کیونکہ جب میں شریروں کی اقبال مندی دیکھتا تو مغروروں پر حسد کرتا تھا، اس لیے کہ ان کی موت میں جان کنی نہیں، بلکہ ان کی قوت بنی رہتی ہے۔ وہ اور آدمیوں کی طرح مصیبت میں نہیں پڑتے، نہ اور لوگوں کی طرح ان پر آفت آتی ہے۔ اس لیے غرور ان کے گلے کا ہار ہے، گویا وہ ظلم سے ملبس ہیں۔ ان کی آنکھیں چربی سے ابھری ہوئی ہیں، ان کے دل کے خیالات حد سے بڑھ گئے ہیں۔ وہ ٹھٹھا مارتے اور شرارت سے ظلم کی باتیں کرتے ہیں، وہ بڑا بول بولتے ہیں، ان کے منہ آسمان پر ہیں، ان کی زبان زمین کی سیر کرتی ہے۔ اس لیے اس کے لوگ اس طرف رجوع ہوتے ہیں اور جی بھر کر پیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا کو کیسے معلوم ہے؟ کیا حق تعالیٰ کو کچھ علم ہے؟ ان شریروں کو دیکھو، یہ سدا چین سے رہتے ہوئے دولت بڑھاتے ہیں۔ یقیناً میں نے اب سے اپنے دل کو صاف اور اپنے ہاتھوں کو پاک کیا، کیونکہ مجھ پر دن بھر آفت رہتی ہے اور میں ہر صبح تنبیہ پاتا ہوں۔ اگر میں کہتا کہ یوں کہوں گا تو تیرے فرزندوں کی نسل سے بے وفائی کرتا۔ جب میں سوچنے لگا کہ اسے کیسے سمجھوں تو یہ میری نظر میں دشوار تھا، جب تک کہ میں نے خدا کے مقدس میں جا کر ان کے انجام کو نہ سوچا۔ یقیناً تو ان کو پھسلنی جگہوں میں رکھتا ہے اور ہلاکت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ وہ دم بھر میں کیسے اجڑ گئے، وہ حادثوں سے بالکل فنا ہو گئے، جیسے جاگ اٹھنے والا خواب کو
ویسے ہی تو اے خداوند جاگ کر ان کی صورت کو ناچیز جانے گا، کیونکہ میرا دل رنجیدہ ہوا اور میرا جگر چھد گیا تھا۔ میں بے عقل اور جاہل تھا، میں تیرے سامنے جانور کی مانند تھا، تو بھی میں برابر تیرے ساتھ ہوں۔ تو نے میرا دہنا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تو اپنی مصلحت سے میری رہنمائی کرے گا، اور آخر کار مجھے جلال میں قبول کرے گا۔ آسمان پر تیرے سوا میرا کون ہے، اور زمین پر تیرے سوا میں کسی کا مشتاق نہیں۔ گو میرا جسم اور میرا دل زائل ہو جائیں، تو بھی خدا ہمیشہ میرے دل کی قوت اور میرا بخرا ہے۔ کیونکہ دیکھ، وہ جو تجھ سے دور ہیں فنا ہو جائیں گے۔ تو نے ان سب کو جنہوں نے تجھ سے بے وفائی کی ہلاک کر دیا ہے، لیکن میرے لیے یہی بھلا ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کروں۔ میں نے خداوند خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا ہے، تاکہ تیرے سب کاموں کا بیان کروں۔ زبور 74۔ آصف کا مشکیل۔ اے خدا، تو نے ہم کو ہمیشہ کے لیے کیوں ترک کر دیا؟ تیری چراگاہ کی بھیڑوں پر تیرا قہر کیوں بھڑک رہا ہے؟ اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے، جس کا تو نے فدیہ دیا تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، اور کوہ سیون کو جس پر تو نے سکونت کی ہے یاد کر۔ اپنے قدم دائمی کھنڈروں کی طرف بڑھا، یعنی ان سب خرابیوں کی طرف جو دشمن نے مقدس میں کی ہیں۔ تیرے مجمع میں تیرے مخالف گرجتے رہے ہیں، نشان کے لیے انہوں نے اپنے ہی جھنڈے کھڑے کیے ہیں۔ وہ ان آدمیوں کی مانند تھے جو گنجان درختوں پر کلہاڑے چلاتے ہیں، اور اب وہ اس کی ساری نقش کاری کو کلہاڑی اور ہتھوڑوں سے بالکل توڑے ڈالتے ہیں۔ انہوں نے تیرے مقدس میں آگ لگا دی ہے، اور تیرے نام کے مسکن کو زمین تک مسمار کر کے ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا ہے، ہم ان کو بالکل ویران کر ڈالیں۔ انہوں نے اس ملک میں خدا کے سب عبادت خانوں کو جلا دیا ہے۔ ہمارے نشان نظر نہیں آتے، اور کوئی نبی نہیں رہا، اور ہم میں کوئی نہیں جانتا کہ یہ حال کب تک رہے گا۔ اے خدا، مخالف کب تک تانا زنی کرتا رہے گا؟ کیا دشمن ہمیشہ تیرے نام پر کفر بکتا رہے گا؟ تو اپنا ہاتھ کیوں روکتا ہے؟ اپنا دہنا ہاتھ بغل سے نکال اور فنا کر۔ خدا قدیم سے میرا بادشاہ ہے، جو زمین پر نجات بخشتا ہے۔ تو نے اپنی قدرت سے سمندر کے 2 حصے کر دیے۔ تو پانی میں اژدہاؤں کے سر کچلتا ہے۔ تو نے لویاتان کے سر کے ٹکڑے کیے، اور اسے بیابان کے رہنے والوں کی خوراک بنایا۔ تو نے چشمے اور سیلاب جاری کیے۔ تو نے بڑے بڑے دریاؤں کو خشک کر ڈالا۔ دن تیرا ہے، رات بھی تیری ہی ہے۔ نور اور آفتاب کو تو ہی نے تیار کیا۔ زمین کی تمام حدود تو ہی نے ٹھہرائی ہیں۔ گرمی اور سردی کے موسم تو ہی نے بنائے۔ اے خداوند، اسے یاد رکھ کہ دشمن نے تانا زنی کی ہے، اور بے وقوف قوم نے تیرے نام کی تکفیر کی ہے۔ اپنی فاختہ کی جان کو جنگلی جانور کے حوالے نہ کر۔ اپنے غریبوں کی جان کو ہمیشہ کے لیے بھول نہ جا۔ اپنے عہد کا خیال فرما، کیونکہ زمین کے تاریک مقام ظلم کے مسکنوں سے بھرے ہیں۔ مظلوم شرمندہ ہو کر نہ لوٹے، غریب اور محتاج تیرے نام کی تعریف کریں۔ اٹھ اے خدا، آپ ہی اپنی وکالت کر۔ یاد کر کہ احمق دن بھر تجھ پر کیسی تانا زنی کرتا ہے۔ اپنے دشمنوں کی آواز کو بھول نہ جا۔ تیرے مخالفوں کا ہنگامہ برپا ہوتا رہتا ہے۔ زبور 75۔ میر مغنی کے لیے التشخیت پر آصف کا مزمور یعنی گیت۔ اے خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، کیونکہ تیرا نام نزدیک ہے۔
لوگ تیرے عجیب کاموں کا ذکر کرتے ہیں۔ جب میرا معین وقت آئے گا تو میں راستی سے عدالت کروں گا۔ زمین اور اس کے سب باشندے گداز ہو گئے ہیں، میں نے اس کے ستونوں کو قائم کر دیا ہے۔ سیلا۔ میں نے مغروروں سے کہا غرور نہ کرو، اور شریروں سے کہ سینگ اونچا نہ کرو، اپنا سینگ اونچا نہ کرو، گردن کشی سے بات نہ کرو، کیونکہ سرفرازی نہ تو مشرق سے، نہ مغرب سے، اور نہ جنوب سے آتی ہے، بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے۔ وہ کسی کو پست کرتا ہے اور کسی کو سرفرازی بخشتا ہے، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور میں جھاگ والی ہے۔ وہ ملی ہوئی شراب سے بھرا ہے اور خداوند اسی میں سے انڈیلتا ہے۔ بے شک اس کی تلچھٹ زمین کے سب شریر نچوڑ نچوڑ کر پئیں گے، لیکن میں تو ہمیشہ ذکر کرتا رہوں گا۔ میں یعقوب کے خدا کی مدح سرائی کروں گا، اور میں شریروں کے سب سینگ کاٹ ڈالوں گا، لیکن صادقوں کے سینگ اونچے کیے جائیں گے۔ زبور 76 میر مغنی کے لیے تاردار سازوں کے ساتھ آصف کا مزمور یعنی گیت۔ خدا یہودا میں مشہور ہے، اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے۔ سالم میں اس کا خیمہ ہے اور سیون میں اس کا مسکن۔ وہاں اس نے برق کمان کو اور ڈھال اور تلوار اور سامان جنگ کو توڑ ڈالا۔ سیلا۔ تو جلالی ہے اور شکار کے پہاڑوں سے شاندار ہے۔ مضبوط دل لٹ گئے، وہ گہری نیند میں پڑے ہیں، اور زبردست لوگوں میں سے کسی کا ہاتھ کام نہ آیا۔ اے یعقوب کے خدا، تیری جھڑکی سے رتھ اور گھوڑے دونوں پر موت کی نیند طاری ہے۔ فقط تجھی سے ڈرنا چاہیے، اور تیرے قہر کے وقت کون تیرے حضور کھڑا رہ سکتا ہے؟ تو نے آسمان پر سے فیصلہ سنایا، زمین ڈر کر چپ ہو گئی جب خدا عدالت کرنے کو اٹھا، تاکہ زمین کے سب حلیموں کو بچا لے۔ سیلا۔ بے شک انسان کا غضب تیری ستائش کا باعث ہوگا، اور تو غضب کے بقیہ سے کمر بستہ ہوگا۔ خداوند اپنے خدا کے لیے منت مانو اور پوری کرو، اور سب جو اس کے گرد ہیں وہ اسی کے لیے جس سے ڈرنا واجب ہے ہدیے لائیں۔ وہ امراء کی روح کو قبض کرے گا، وہ زمین کے بادشاہوں کے لیے محیب ہے۔ زبور 77 میر مغنی کے لیے یدوتون کے طور پر آصف کا مزمور۔ میں بلند آواز سے خدا کے حضور فریاد کروں گا، خدا ہی کے حضور بلند آواز سے، اور وہ میری طرف کان لگائے گا۔ اپنی مصیبت کے دن میں نے خداوند کو ڈھونڈا، میرے ہاتھ رات کو پھیلے رہے اور ڈھیلے نہ ہوئے، میری جان کو تسکین نہ ہوئی۔ میں خدا کو یاد کرتا ہوں اور بے چین ہوں، میں واویلا کرتا ہوں اور میری جان نہ ڈھال ہے۔ سیلا۔ تو میری آنکھیں کھلی رکھتا ہے، میں ایسا بیتاب ہوں کہ بول نہیں سکتا۔ میں گزشتہ ایام پر یعنی قدیم زمانے کے برسوں پر سوچتا رہا، مجھے رات کو اپنا گیت یاد آتا ہے۔ میں اپنے دل ہی میں سوچتا ہوں، میری روح بڑی تفتیش میں لگی ہے، کیا خداوند ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ کیا وہ پھر کبھی مہربان نہ ہوگا؟ کیا اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے جاتی رہی؟ کیا اس کا وعدہ اب تک باطل ہو گیا؟ کیا خدا کرم کرنا بھول گیا؟ کیا اس نے قہر سے اپنی رحمت روک لی؟ سیلا۔ پھر میں نے کہا، یہ میری ہی کمزوری ہے، میں تو حق تعالیٰ کی قدرت کے زمانہ کو یاد کروں گا، میں خداوند کے کاموں کا ذکر کروں گا، کیونکہ مجھے تیرے قدیم عجائب یاد آئیں گے۔ میں تیری ساری صنعت پر دھیان کروں گا اور تیرے کاموں کو سوچوں گا۔ اے خدا، تیری راہ مقدس میں ہے، کون سا دیوتا خدا کی مانند بڑا ہے؟ تو وہ خدا ہے جو عجیب کام کرتا ہے، تو نے قوموں کے درمیان اپنی قدرت ظاہر کی،
تو نے اپنے ہی بازو سے اپنی قوم بنی یعقوب اور بنی یوسف کو فدیہ دے کر چھڑایا ہے۔ سیلا۔ اے خدا، سمندروں نے تجھے دیکھا، سمندر تجھے دیکھ کر ڈر گئے، گہراؤ بھی کانپ اٹھے، بدلیوں نے پانی برسایا، افلاک سے آواز آئی، تیرے تیر بھی چاروں طرف چلے، بگولے میں تیرے رعد کی آواز تھی، برق نے جہان کو روشن کر دیا، زمین لرزی اور کانپی۔ تیری راہ سمندر میں ہے، تیرے راستے بڑے سمندروں میں ہیں، اور تیرے نقش قدم نامعلوم ہیں۔ تو نے موسیٰ اور ہارون کے وسیلہ سے گلہ کی طرح اپنے لوگوں کی رہنمائی کی۔ زبور 78۔ آصف کا مشکیل۔ اے میرے لوگوں، میری شریعت کو سنو، میرے منہ کی باتوں پر کان لگاؤ۔ میں تمثیل میں کلام کروں گا اور قدیم مہم میں کہوں گا، جن کو ہم نے سنا اور جان لیا، اور ہمارے باپ دادا نے ہم کو بتایا، اور جن کو ہم ان کی اولاد سے پوشیدہ نہیں رکھیں گے، بلکہ آئندہ پشت کو بھی خداوند کی تعریف اور اس کی قدرت اور عجائب جو اس نے کیے بتائیں گے، کیونکہ اس نے یعقوب میں ایک شہادت قائم کی اور اسرائیل میں شریعت مقرر کی، جن کی بابت اس نے ہمارے باپ دادا کو حکم دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ان کی تعلیم دیں، تاکہ آئندہ پشت یعنی وہ فرزند جو پیدا ہوں گے ان کو جان لیں، اور وہ بڑے ہو کر اپنی اولاد کو سکھائیں کہ وہ خدا پر آس رکھیں اور اس کے کاموں کو بھول نہ جائیں، بلکہ اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اپنے باپ دادا کی طرح سرکش اور باغی نسل نہ بنے، ایسی نسل جس نے اپنا دل درست نہ کیا اور جس کی روح خدا کے حضور وفادار نہ رہی۔ بنی افرائیم مسلح ہو کر اور کمانیں رکھتے ہوئے لڑائی کے دن پھر گئے، انہوں نے خدا کے عہد کو قائم نہ رکھا اور اس کی شریعت پر چلنے سے انکار کیا، اور اس کے کاموں کو اور اس کے عجائب کو جو اس نے ان کو دکھائے تھے بھول گئے۔ اس نے ملک کے مصر میں زون کے علاقہ میں ان کے باپ دادا کے سامنے عجیب و غریب کام کیے۔ اس نے سمندر کے 2 حصے کر کے ان کو پار اتارا اور پانی کو تودا کی طرح کھڑا کر دیا۔ اس نے دن کو بادل سے ان کی راہبری کی اور رات بھر آگ کی روشنی سے۔ اس نے بیابان میں چٹانوں کو چیرا اور ان کو گویا بحر سے خوب پلایا۔ اس نے چٹان میں سے ندیاں جاری کیں اور دریاؤں کی طرح پانی بہایا، تو بھی وہ اس کے خلاف گناہ کرتے ہی گئے اور بیابان میں حق تعالیٰ سے سرکشی کرتے رہے، اور انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق کھانا مانگ کر اپنے دل میں خدا کو آزمایا، بلکہ وہ خدا کے خلاف بکنے لگے اور کہا، کیا خدا بیابان میں دسترخوان بچھا سکتا ہے؟ دیکھو، اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگیں۔ کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے لوگوں کے لیے گوشت مہیا کر دے گا؟ پس خداوند سن کر غضبناک ہوا اور یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اسرائیل پر قہر ٹوٹ پڑا، اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہ لائے اور اس کی نجات پر بھروسہ نہ کیا۔ تو بھی اس نے افلاک کو حکم دیا اور آسمان کے دروازے کھولے اور کھانے کے لیے ان پر من برسایا اور ان کو آسمانی خوراک بخشی۔ انسان نے فرشتوں کی غذا کھائی، اس نے کھانا بھیج کر ان کو آسودہ کیا۔ اس نے آسمان میں پرواہ چلائی اور اپنی قدرت سے دکھنا بہائی۔ اس نے ان پر گوشت کو خاک کی مانند برسایا اور پرندوں کو سمندر کی ریت کی مانند، جن کو اس نے ان کی خیمہ گاہ میں ان کے مسکنوں کے آس پاس گرایا۔ پس وہ کھا کر خوب سیر ہوئے اور اس نے ان کی خواہش پوری کی۔
وہ اپنی خواہش سے باز نہ آئے، اور ان کا کھانا ان کے منہ ہی میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر ٹوٹ پڑا، اور ان کے سب سے موٹے تازہ آدمی قتل کیے، اور اسرائیلی جوانوں کو مار گرایا۔ باوجود ان سب باتوں کے وہ گناہ کرتے ہی رہے، اور اس کے عجیب و غریب کاموں پر ایمان نہ لائے۔ اس لیے اس نے ان کے دنوں کو بطالت سے اور ان کے برسوں کو دہشت سے تمام کر دیا۔ جب وہ ان کو قتل کرنے لگا تو وہ اس کے طالب ہوئے، اور رجوع ہو کر دل و جان سے خدا کو ڈھونڈنے لگے، اور ان کو یاد آیا کہ خدا ان کی چٹان اور حق تعالی ان کا فدیہ دینے والا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے منہ سے اس کی خوشامد کی اور اپنی زبان سے اس سے جھوٹ بولا، کیونکہ ان کا دل اس کے حضور درست نہ تھا، اور وہ اس کے عہد میں وفادار نہ نکلے۔ لیکن وہ رحیم ہو کر بدکاری معاف کرتا ہے اور ہلاک نہیں کرتا، بلکہ بارہا اپنے قہر کو روک لیتا ہے، اور اپنے پورے غضب کو بھڑکنے نہیں دیتا، اور اس سے یاد رہتا ہے کہ یہ محض بشر ہیں، یعنی ہوا جو چلی جاتی ہے اور پھر نہیں آتی۔ کتنی بار انہوں نے بیابان میں اس سے سرکشی کی اور صحرا میں اسے آزردہ کیا، اور وہ پھر خدا کو آزمانے لگے، اور انہوں نے اسرائیل کے قدوس کو ناراض کیا۔ انہوں نے اس کے ہاتھ کو یاد نہ رکھا، نہ اس دن کو جب اس نے فدیہ دے کر ان کو مخالف سے رہائی بخشی۔ اس نے مصر میں اپنے نشان دکھائے، اور زون کے علاقہ میں اپنے عجائب، اور ان کے دریاؤں کو خون بنا دیا، اور وہ اپنی ندیوں سے پی نہ سکے۔ اس نے ان پر مچھروں کے غول بھیجے جو ان کو کھا گئے، اور مینڈک جنہوں نے ان کو تباہ کر دیا۔ اس نے ان کی پیداوار کیڑوں کو اور ان کی محنت کا پھل ٹڈیوں کو دے دیا۔ اس نے ان کی تاکوں کو اولوں سے اور ان کے گولر کے درختوں کو پالے سے مارا۔ اس نے ان کے چوپایوں کو اولوں کے حوالہ کیا، اور ان کی بھیڑ بکریوں کو بجلی کے۔ اس نے عذاب کے فرشتوں کی فوج بھیج کر اپنے قہر کی شدت، غیظ و غضب اور بلا کو ان پر نازل کیا۔ اس نے اپنے قہر کے لیے راستہ بنایا اور ان کی جان موت سے نہ بچائی، بلکہ ان کی زندگی وبا کے حوالے کی۔ اس نے مصر کے سب پہلوٹوں کو، یعنی حام کے مسکنوں میں ان کی قوت کے پہلے پھل کو مارا، لیکن وہ اپنے لوگوں کو بھیڑوں کی مانند لے چلا، اور بیابان میں گلہ کی مانند ان کی رہنمائی کی، اور وہ ان کو سلامت لے گیا، اور وہ نہ ڈرے۔ لیکن ان کے دشمنوں کو سمندر نے چھپا لیا، اور وہ ان کو اپنے مقدس کی سرحد تک لایا، یعنی اس پہاڑ تک جسے اس کے دہنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔ اس نے اور قوموں کو ان کے سامنے سے نکال دیا، جن کی میراث جریب ڈال کر ان کو بانٹ دی، اور جن کے خیموں میں اسرائیل کے قبیلوں کو بسایا۔ تو بھی انہوں نے خدا تعالیٰ کو آزمایا اور اس سے سرکشی کی اور اس کی شہادتوں کو نہ مانا، بلکہ برگشتہ ہو کر اپنے باپ دادا کی طرح بے وفائی کی، اور دھوکہ دینے والی کمان کی طرح ایک طرف کو جھک گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے اونچے مقاموں کے باعث اس کا قہر بھڑکایا، اور اپنی کھودی ہوئی مورتوں سے اسے غیرت دلائی۔ خدا یہ سن کر غضبناک ہوا اور اسرائیل سے سخت نفرت کی، سو اس نے سیلا کے مسکن کو ترک کر دیا، یعنی اس خیمہ کو جو بنی آدم کے درمیان کھڑا کیا تھا۔ اس نے اپنی قوت کو اسیری میں اور اپنی حشمت کو مخالف کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کو تلوار کے حوالہ کر دیا، اور وہ اپنی میراث سے غضبناک ہو گیا،
آگ ان کے جوانوں کو کھا گئی اور ان کی کنواریوں کے سہاگ نہ گائے گئے۔ ان کے کاہن تلوار سے مارے گئے اور ان کی بیواؤں نے نوحہ نہ کیا۔ تب خداوند گویا نیند سے جاگ اٹھا، اس زبردست آدمی کی طرح جو میں کے سبب سے للکارتا ہو، اور اس نے اپنے مخالفوں کو مار کر پسپا کر دیا۔ اس نے ان کو ہمیشہ کے لیے رسوا کیا، اور اس نے یوسف کے خیموں کو چھوڑ دیا اور افرایم کے قبیلہ کو نہ چنا بلکہ یہودا کے قبیلہ کو چنا، اسی کوہ سیون کو جس سے اس کو محبت تھی، اور اپنے مقدس کو پہاڑوں کی مانند تعمیر کیا اور زمین کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اپنے بندہ داؤد کو بھی چنا اور 1.5 سالوں میں سے اسے لے لیا۔ وہ اسے بچے والی بھیڑوں کی چوپانی سے ہٹا لایا تاکہ اس کی قوم یعقوب اور اس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔ سو اس نے خلوص دل سے ان کی پاسبانی کی اور اپنے ماہر ہاتھوں سے ان کی رہنمائی کرتا رہا۔ زبور 79، آصف کا مزمور۔ اے خدا، قومیں تیری میراث میں گھس آئی ہیں، انہوں نے تیری مقدس ہیکل کو ناپاک کیا ہے۔ انہوں نے یروشلم کو کھنڈر بنا دیا ہے۔ انہوں نے تیرے بندوں کی لاشوں کو آسمان کے پرندوں کی اور تیرے مقدسوں کے گوشت کو زمین کے درندوں کی خوراک بنا دیا ہے۔ انہوں نے ان کا خون یروشلم کے گرد پانی کی طرح بہایا اور کوئی ان کو دفن کرنے والا نہ تھا۔ ہم اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ ہیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے تمسخر اور مذاق کا باعث۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ کے لیے ناراض رہے گا؟ کیا تیری غیرت آگ کی طرح بھڑکتی رہے گی؟ اپنا قہر ان قوموں پر جو تجھے نہیں پہچانتی اور ان مملکتوں پر جو تیرا نام نہیں لیتی انڈیل دے، کیونکہ انہوں نے یعقوب کو کھا لیا اور اس کے مسکن کو اجاڑ دیا ہے۔ ہمارے باپ دادا کے گناہوں کو ہمارے خلاف یاد نہ کر، تیری رحمت جلد ہم تک پہنچے کیونکہ ہم بہت پست ہو گئے ہیں۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، اپنے نام کے جلال کی خاطر ہماری مدد کر، اپنے نام کی خاطر ہم کو چھڑا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ دے۔ قومیں کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ تیرے بندوں کے بہائے ہوئے خون کا بدلہ ہماری آنکھوں کے سامنے قوموں پر واضح ہو جائے۔ قیدی کی آہ تیرے حضور تک پہنچے، اپنی بڑی قدرت سے مرنے والوں کو بچا لے۔ اے خداوند، ہمارے پڑوسیوں کی تانا زنی جو وہ تجھ پر کرتے رہے ہیں، الٹی 7 گنا انہی کے دامن میں ڈال دے۔ تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراگاہ کی بھیڑیں ہیں ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے۔ ہم پشت در پشت تیری ستائش کریں گے۔ زبور 80، میر مغنی کے لیے شوشینم ایدوت کے سر پر آصف کا مزمور۔ اے اسرائیل کے چوپان، تو جو گلہ کی مانند یوسف کو لے چلتا ہے کان لگا، تو جو کروبیوں پر بیٹھا ہے جلوہ گر ہو۔ افرایم او بنیامین اور منسی کے سامنے اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے کو آ۔ اے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، تو کب تک اپنے لوگوں کی دعا سے ناراض رہے گا؟ تو نے ان کو آنسوؤں کی روٹی کھلائی اور پینے کو کثرت سے آنسو ہی دیے۔ تو ہم کو ہمارے پڑوسیوں کے لیے جھگڑے کا باعث بناتا ہے اور ہمارے دشمن آپس میں ہنستے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر اور اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ تو مصر سے ایک تاک لایا، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا، تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی، اس نے گہری جڑ پکڑی اور زمین کو بھر دیا۔
پہاڑ اس کے سایہ میں چھپ گئے اور اس کی ڈالیاں خدا کے دیوداروں کی مانند تھیں۔ اس نے اپنی شاخیں سمندر تک پھیلائیں اور اپنی ٹہنیاں دریائے فرات تک۔ پھر تو نے اس کی باڑوں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں؟ جنگلی سور اسے برباد کرتا ہے اور جنگلی جانور اسے کھا جاتے ہیں۔ اے لشکروں کے خدا، ہم تیری منت کرتے ہیں، پھر متوجہ ہو۔ آسمان پر سے نگاہ کر اور دیکھ، اور اس طاق کی نگہبانی فرما، اور اس پودا کی بھی جسے تیرے دہنے ہاتھ نے لگایا ہے، اور اس شاخ کی جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ یہ آگ سے جلی ہوئی ہے، یہ کٹی پڑی ہے، وہ تیرے منہ کی جھڑکی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تیرا ہاتھ تیری دہنی طرف کے انسان پر ہو، اس ابن آدم پر جسے تو نے اپنے لیے مضبوط کیا ہے۔ پھر ہم تجھ سے برگشتہ نہ ہوں گے۔ تو ہم کو پھر زندہ کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا چہرہ چمکا تو ہم بچ جائیں گے۔ زبور 81۔ میر مغنی کے لیے گتیت کے سر پر آصف کا مزمور۔ خدا کے حضور جو ہماری قوت ہے، بلند آواز سے گاؤ۔ یعقوب کے خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مارو، نغمہ چھیڑو اور دف لاؤ، اور دل نواز ستار اور بربط، نئے چاند اور پورے چاند کے وقت ہماری عید کے دن نرسنگا پھونکو، کیونکہ یہ اسرائیل کے لیے آئین اور یعقوب کے خدا کا حکم ہے۔ اس کو اس نے یوسف میں شہادت ٹھہرایا جب وہ ملک مصر کے خلاف نکلا۔ میں نے اس کا کلام سنا جس کو میں جانتا نہ تھا، میں نے اس کے کندھے پر سے بوجھ اتار دیا، اس کے ہاتھ ٹوکری ڈھونے سے چھوٹ گئے۔ تو نے مصیبت میں پکارا اور میں نے تجھے چھڑایا، میں نے رات کے پردہ میں سے تجھے جواب دیا، میں نے تجھے مریبا کے چشمہ پر آزمایا۔ سیلا۔ اے میرے لوگوں سنو، میں تم کو آگاہ کرتا ہوں، اے اسرائیل کاش کہ تو میری سنتا۔ تیرے درمیان کوئی غیر معبود نہ ہو، اور تو کسی غیر معبود کو سجدہ نہ کرنا۔ خداوند تیرا خدا میں ہوں جو تجھے ملک مصر سے نکال لایا۔ تو اپنا منہ خوب کھول اور میں اسے بھر دوں گا۔ پر میرے لوگوں نے میری بات نہ سنی اور اسرائیل مجھ سے رضامند نہ ہوا، پس میں نے ان کو ان کے دل کی ہٹ پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنے ہی مشوروں پر چلیں۔ کاش کہ میرے لوگ میری سنتے اور اسرائیل میری راہوں پر چلتا، میں جلد ان کے دشمنوں کو مغلوب کر دیتا اور ان کے مخالفوں پر اپنا ہاتھ چلاتا۔ خداوند سے عداوت رکھنے والے اس کے تابع ہو جاتے اور ان کا زمانہ ہمیشہ تک بنا رہتا۔ وہ ان کو اچھے سے اچھا گیہوں کھلاتا، اور میں تجھے چٹان میں کے شہد سے سیر کرتا۔ زبور 82۔ آصف کا مزمور۔ خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ سیلا۔ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ۔ غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم الہ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور امراء میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی
सब कौमों का मालिक होगा। ज़बूर 83 गीत आसफ का मज़मूर। ऐ खुदा खामोश न रह, ऐ खुदा चुपचाप न हो और खामोशी अख्तियार न कर, क्योंकि देख तेरे दुश्मन ऊधम मचाते हैं और तुझसे अदावत रखने वालों ने सर उठाया है, क्योंकि वो तेरे लोगों के खिलाफ मकारी से मंसूबा बांधते हैं और उनके खिलाफ जो तेरी पनाह में हैं मशवरा करते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम इनको काट डालें कि इनकी कौम ही न रहे और इस्राएल के नाम का फिर जिक्र न हो, क्योंकि उन्होंने एका करके आपस में मशवरा किया है। वो तेरे खिलाफ अहद बांधते हैं, यानी अदूम के अहल खैमा और इस्माइली, मुआब और हाजरी, जबल और अमून और अमालीक, फिलिस्तीन और सूर के बाशिंदे। असूर भी इनसे मिला हुआ है। उन्होंने बनी लूत की कुंभ की है। सीला, तू उनसे ऐसा कर जैसे मदियान से, और जैसा वादिये के सून में सीसरा और याबीन से किया था, जो ऐन दौर में हलाक हुए। वो गया जमीन की खाद हो गए। उनके सरदारों को ओरीब और ज़ईब की मानिंद, बल्कि उनके शहजादों को ज़िबा और जुल्मना की मानिंद बना दे, जिन्होंने कहा है, आओ हम खुदा की बस्तियों पर कब्जा कर लें। ऐ मेरे खुदा, उनको बगोले के गर्द की मानद बना दे, और जैसे हवा के आगे डंठल उस आग की तरह जो जंगल को जला देती है, उस शोला की तरह जो पहाड़ों में आग लगा देता है। तू इसी तरह अपनी आंधी से उनका पीछा कर और अपने तूफान से उनको परेशान कर दे। ऐ खुदावंद, उनके चेहरों पर रुसवाई तारी कर, ताकि वो तेरे नाम के तालिब हों। वो हमेशा शर्मिंदा और परेशान रहें, बल्कि वो रुसवा होकर हलाक हो जाएं, ताकि वो जान लें कि तू ही, जिसका नाम यहोवा है, तमाम ज़मीन पर बुलंदो बाला है। ज़बूर 84 मीर मुगन्नी के लिए गुतीत के सुर पर बनी कोरा का मजमूर। आए लश्करों के खुदावंद, तेरे मस्कन क्या ही दिलकश हैं। मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि गुदाज हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा, तेरे मज़मों के पास गोरिया ने अपना आशियाना और अबाबील ने अपने लिए घोंसला बना लिया, जहां वो अपने बच्चों को रखे। मुबारक हैं वो जो तेरे घर में रहते हैं, वो सदा तेरी तारीफ करेंगे। सीला, मुबारक है वो आदमी जिसकी कुव्वत तुझसे है, जिसके दिल में सेऊन की शाहराहें हैं। वो वादिये बका से गुजर कर उसे चश्मों की जगह बना लेते हैं, बल्कि पहली बारिश उसे बरकतों से मामूर कर देती है। वो ताकत पर ताकत पाते हैं, उनमें से हर एक सेऊन में खुदा के हजूर हाजिर होता है। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, मेरी दुआ सुन। ऐ यकूब के खुदा, कान लगा। सीला, ऐ खुदा, ऐ मेरी सिप्र देख और अपने ममसू के चेहरा पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि खुदामंद खुदा आफताब और सिप्र है। खुदामंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रो से कोई नेमत बाज न रखेगा। ऐ लश्करों के खुदामंद, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। ज़बूर 85 मीर मुगन्नी के लिए बनी कोरा का मज़मूर। ऐ खुदावंद, तू अपने
ملک پر مہربان رہا ہے۔ تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے۔ تو نے اپنے لوگوں کی بدکاری معاف کر دی ہے۔ تو نے ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں۔ سیلا۔ تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا ہے۔ تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ اے ہمارے نجات دینے والے خدا، ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا؟ کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ کیا تو ہم کو پھر زندہ نہ کرے گا تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں؟ اے خداوند، تو اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہم کو بخش۔ میں سنوں گا کہ خداوند خدا کیا فرماتا ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں اور اپنے مقدسوں سے سلامتی کی باتیں کرے گا، پر وہ پھر حماقت کی طرف رجوع نہ کرے۔ یقیناً اس کی نجات اس سے ڈرنے والوں کے قریب ہے، تاکہ جلال ہمارے ملک میں بسے۔ شفقت اور راستی باہم مل گئی ہیں۔ صداقت اور سلامتی نے ایک دوسرے کا بوسہ لیا ہے۔ راستی زمین سے نکلتی ہے اور صداقت آسمان پر سے جھانکتی ہے۔ جو کچھ اچھا ہے وہی خداوند عطا فرمائے گا اور ہماری زمین اپنی پیداوار دے گی۔ صداقت اس کے آگے آگے چلے گی اور اس کے نقش قدم کو ہماری راہ بنائے گی۔ زبور 86، داؤد کی دعا۔ اے خداوند، اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں۔ میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں۔ اے میرے خدا، اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے۔ یا رب، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں۔ یا رب، اپنے بندہ کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی ہے۔ اے خداوند، میری دعا پر کان لگا اور میری منت کی آواز پر توجہ فرما۔ میں اپنی مصیبت کے دن تجھ سے دعا کروں گا، کیونکہ تو مجھے جواب دے گا۔ یا رب، معبودوں میں تجھ سا کوئی نہیں اور تیری سنتیں بے مثال ہیں۔ یا رب، سب قومیں جن کو تو نے بنایا آ کر تیرے حضور سجدہ کریں گی اور تیرے نام کی تمجید کریں گی، کیونکہ تو بزرگ ہے اور عجیب و غریب کام کرتا ہے۔ تو ہی واحد خدا ہے۔ اے خداوند، مجھ کو اپنی راہ کی تعلیم دے، میں تیری راستی میں چلوں گا۔ میرے دل کو یکسوئی بخش تاکہ تیرے نام کا خوف مانوں۔ یا رب میرے خدا، میں پورے دل سے تیری تعریف کروں گا۔ میں اب تک تیرے نام کی تمجید کروں گا، کیونکہ مجھ پر تیری بڑی شفقت ہے۔ تو نے میری جان کو پاتال کی تہ سے نکالا ہے۔ اے خدا، مغرور میرے خلاف اٹھے ہیں اور تند خو جماعت میری جان کے پیچھے پڑی ہے، اور انہوں نے تجھے اپنے سامنے نہیں رکھا۔ لیکن تو یا رب رحیم و کریم خدا ہے، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت و راستی میں غنی۔ میری طرف متوجہ ہو اور مجھ پر رحم کر۔ اپنے بندہ کو اپنی قوت بخش اور اپنی لونڈی کے بیٹے کو بچا لے۔ مجھے بھلائی کا کوئی نشان دکھا، تاکہ مجھ سے عداوت رکھنے والے اسے دیکھ کر شرمندہ ہوں، کیونکہ تو نے اے خداوند میری مدد کی اور مجھے تسلی دی ہے۔ زبور 87، بنی کورہ کا مزمور یعنی گیت۔ اس کی بنیاد مقدس پہاڑوں میں ہے۔ خداوند سیون کے پھاٹکوں کو یعقوب کے سب مسکنوں سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ اے خدا کے شہر، تیری بڑی بڑی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں۔ سیلا۔ میں
رہب اور بابل کا یوں ذکر کروں گا کہ وہ میرے جاننے والوں میں ہیں۔ فلسطین اور سور اور کوش کو دیکھو، یہ وہاں پیدا ہوا تھا، بلکہ سیون کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں آدمی اس میں پیدا ہوئے، اور حق تعالیٰ خود اس کو قیام بخشے گا۔ خداوند قوموں کے شمار کے وقت درج کرے گا کہ یہ شخص وہاں پیدا ہوا تھا۔ سیلا۔ گانے والے اور ناچنے والے یہی کہیں گے کہ میرے سب چشمے تجھ ہی میں ہیں۔ زبور 88۔ گیت بنی کورہ کا مزمور، میر مغنی کے لیے مہلت یا نوت کے سر پر، ہیمان از راخی کا مشکیل۔ اے خداوند، میرے نجات دینے والے خدا، میں نے رات دن تیرے حضور فریاد کی ہے۔ میری دعا تیرے حضور پہنچے، میری فریاد پر کان لگا، کیونکہ میرا دل دکھوں سے بھرا ہے اور میری جان پاتال کے نزدیک پہنچ گئی ہے۔ میں گور میں اترنے والوں کے ساتھ گنا جاتا ہوں۔ میں اس شخص کی مانند ہوں جو بالکل بے کس ہو، گویا مقتولوں کی مانند جو قبر میں پڑے ہیں، مردوں کے درمیان ڈال دیا گیا ہوں، جن کو تو پھر کبھی یاد نہیں کرتا، اور وہ تیرے ہاتھ سے کاٹ ڈالے گئے۔ تو نے مجھے گہراؤں میں، اندھیری جگہ میں، پاتال کی تہ میں رکھا ہے۔ مجھ پر تیرا قہر بھاری ہے، تو نے اپنی سب موجوں سے مجھے دکھ دیا ہے۔ سیلا۔ تو نے میری جان پہچانوں کو مجھ سے دور کر دیا، تو نے مجھے ان کے نزدیک گھنونا بنا دیا۔ میں بند ہوں اور نکل نہیں سکتا، میری آنکھ دکھ سے دھندلا چلی۔ اے خداوند، میں نے ہر روز تجھ سے دعا کی ہے، میں نے اپنے ہاتھ تیری طرف پھیلائے ہیں۔ کیا تو مردوں کو عجائب دکھائے گا؟ کیا وہ جو مر گئے ہیں اٹھ کر تیری تعریف کریں گے؟ سیلا۔ کیا تیری شفقت کا چرچا گور میں ہوگا، یا تیری وفاداری کا جہنم میں؟ کیا تیرے عجائب کو اندھیرے میں پہچانیں گے، اور تیری صداقت کو فراموشی کی سرزمین میں؟ پر اے خداوند، میں نے تو تیری دہائی دی ہے، اور صبح کو میری دعا تیرے حضور پہنچے گی۔ اے خداوند، تو کیوں میری جان کو ترک کرتا ہے؟ تو اپنا چہرہ مجھ سے کیوں چھپاتا ہے؟ میں لڑکپن ہی سے مصیبت زدہ اور قریب الموت ہوں۔ میں تیرے ڈر کے مارے حواس باختہ ہو گیا۔ تیرا قہر شدید مجھ پر آ پڑا، تیری دہشت نے میرا کام تمام کر دیا۔ اس نے دن بھر سیلاب کی طرح میرا احاطہ کیا، اس نے مجھے بالکل گھیر لیا۔ تو نے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا، اور میرے جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا۔ زبور 99۔ ایتان از راخی کا مشکیل۔ میں ہمیشہ خداوند کی شفقت کے گیت گاؤں گا، میں پشت در پشت اپنے منہ سے تیری وفاداری کا اعلان کروں گا، کیونکہ میں نے کہا کہ شفقت اب تک بنی رہے گی، تو اپنی وفاداری کو آسمان میں قائم رکھے گا۔ میں نے اپنے برگزیدہ کے ساتھ عہد باندھا ہے، میں نے اپنے بندہ داؤد سے قسم کھائی ہے، میں تیری نسل کو ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا، اور تیرے تخت کو پشت در پشت بنائے رکھوں گا۔ سیلا۔ اے خداوند، آسمان تیرے عجائب کی تعریف کرے گا، مقدسوں کے مجمع میں تیری وفاداری کی تعریف ہوگی، کیونکہ افلاک پر خداوند کا نظیر کون ہے؟ فرشتگان میں کون خداوند کی مانند ہے؟ ایسا معبود جو مقدسوں کی محفل میں نہایت تعظیم کے لائق ہے، اور اپنے سب ارد گرد والوں سے زیادہ محیب ہے۔ اے خداوند لشکروں کے خدا، اے یا تجھ سا زبردست کون ہے؟ تیری وفاداری تیرے چوگرد ہے، سمندر کے جوش و خروش پر تو حکمرانی کرتا ہے، تو اس کی اٹھتی لہروں کو تھما دیتا ہے۔
تو نے رہب کو مقتول کی مانند ٹکڑے ٹکڑے کیا، تو نے اپنے قوی بازو سے اپنے دشمنوں کو پراگندہ کر دیا۔ آسمان تیرا ہے، زمین بھی تیری ہے، جہان اور اس کی معموری کو تو ہی نے قائم کیا ہے۔ شمال اور جنوب کا پیدا کرنے والا تو ہی ہے۔ تبور اور ہرمون تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں۔ تیرا بازو قدرت والا ہے، تیرا ہاتھ قوی اور تیرا دہنا ہاتھ بلند ہے۔ صداقت اور عدل تیرے تخت کی بنیاد ہیں، شفقت اور وفاداری تیرے آگے آگے چلتی ہے۔ مبارک ہے وہ قوم جو خوشی کی للکار کو پہچانتی ہے۔ وہ اے خداوند جو تیرے چہرے کے نور میں چلتے ہیں، وہ دن بھر تیرے نام سے خوشی مناتے ہیں اور تیری صداقت سے سرفراز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی قوت کی شان تو ہی ہے، اور تیرے کرم سے ہمارا سینگ بلند ہوگا، کیونکہ ہماری سپر خداوند کی طرف سے ہے اور ہمارا بادشاہ اسرائیل کے قدوس کی طرف سے۔ اس وقت تو نے رویا میں اپنے مقدسوں سے کلام کیا اور فرمایا کہ میں نے ایک زبردست کو مددگار بنایا ہے اور قوم میں سے ایک کو چن کر سرفراز کیا ہے۔ میرا بندہ داؤد مجھے مل گیا، اپنے مقدس تیل سے میں نے اسے مسح کیا ہے۔ میرا ہاتھ اس کے ساتھ رہے گا، میرا بازو اسے تقویت دے گا۔ دشمن اس پر جبر نہ کرنے پائے گا اور شرارت کا فرزند اسے نہ ستائے گا۔ میں اس کے مخالفوں کو اس کے سامنے مغلوب کروں گا اور اس سے عداوت رکھنے والوں کو ماروں گا، پر میری وفاداری اور شفقت اس کے ساتھ رہیں گی اور میرے نام سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کے دہنے ہاتھ کو دریاؤں تک۔ وہ مجھے پکار کر کہے گا کہ تو میرا باپ، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے، اور میں اس کو اپنا پہلوٹا بناؤں گا اور دنیا کا شہنشاہ۔ میں اپنی شفقت کو اس کے لیے اب تک قائم رکھوں گا اور میرا عہد اس کے ساتھ لا تبدیل رہے گا۔ میں اس کی نسل کو ہمیشہ تک قائم رکھوں گا اور اس کے تخت کو جب تک آسمان ہے۔ اگر اس کے فرزند میری شریعت کو ترک کر دیں اور میرے احکام پر نہ چلیں، اگر وہ میرے آئین کو توڑیں اور میرے فرمان کو نہ مانیں، تو میں ان کو چھڑی سے خطا کی اور کوڑوں سے بدکاری کی سزا دوں گا، لیکن میں اپنی شفقت اس پر سے ہٹا نہ لوں گا اور اپنی وفاداری کو باطل ہونے نہ دوں گا۔ میں اپنے عہد کو نہ توڑوں گا اور اپنے منہ کی بات کو نہ بدلوں گا۔ میں ایک بار اپنی قدوسی کی قسم کھا چکا ہوں، میں داؤد سے جھوٹ نہ بولوں گا۔ اس کی نسل ہمیشہ قائم رہے گی اور اس کا تخت آفتاب کی مانند میرے حضور قائم رہے گا۔ وہ ہمیشہ چاند کی طرح اور آسمان کے سچے گواہ کی مانند قائم رہے گا۔ سیلا۔ لیکن تو نے تو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، تو اپنے ممسوح سے ناراض ہوا، تو نے اپنے خادم کے عہد کو رد کر دیا، تو نے اس کے تاج کو خاک میں ملا دیا، تو نے اس کی سب باڑوں کو توڑ دیا، تو نے اس کے کلوں کو کھنڈر بنا دیا۔ سب آنے جانے والے اسے لوٹتے ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کی ملامت کا نشانہ بن گیا۔ تو نے اس کے مخالفوں کے دہنے ہاتھ کو بلند کیا، تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا، بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیا۔ تو نے اس کی رونق اڑا دی، اس کا تخت خاک میں ملا دیا، تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے، تو نے اسے شرم آلود کر دیا۔ سیلا۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ یاد رکھ کہ میرا قیام ہی کیا ہے۔ تو نے کیسی بطالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا۔
وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ سیلا۔ یا رب، تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تو نے داؤد سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی؟ یا رب، اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر۔ میں تو سب زبردست قوموں کی تانا زنی اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، تیرے ممسوح کے قدم قدم پر کیسی تانا زنی کی ہے۔ خداوند، عبدالآباد مبارک ہو۔ آمین ثم آمین۔